بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مسئلہ سفر سے متعلق پوچھا گیا تھا کہ اگر کوئی آدمی سفر شرعی کی نیت سے نکلے 77 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کی نیت کے ساتھ، تو ایسی صورت میں وہ قصر یعنی 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھنا فرض نماز، تو یہ کب سے شروع کرے گا؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ بستی کی جو عمارتیں ہیں یعنی بستی سے باہر نکلے گا تو اس کے بعد وہ قصر شروع کرے گا۔ جب تک بستی کے اندر اپنی بستی میں رہے گا وہاں تک وہ قصر، اگرچہ اس نے ارادہ کر لیا ہے سفر میں جانے کا لیکن اپنی بستی ہی کے اندر ہے، تو ایسی صورت کے اندر اس کو پوری نماز پڑھنی پڑے گی۔ بستی سے باہر نکل جائے تو اب اس کے بعد وہ 2 رکعت پڑھے گا، چاہے نماز کا جب وقت شروع ہوا تھا اس وقت وہ بستی ہی کے اندر تھا لیکن اس نے کسی وجہ سے نماز نہیں پڑھی، حتیٰ کہ نماز کا وقت ختم ہونے کو 1 گھنٹہ باقی تھا اور اس وقت وہ نکلا، جیسے ظہر کی نماز ہے تو ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا لیکن اس نے نماز نہیں پڑھی یہاں تک کہ 3:30 4 بج گئے اور اس کے بعد پھر وہ گھر سے نکلا، تو ایسی صورت میں جب وہ بستی سے باہر نکلے گا تو قصر ہی کرے گا، 2 رکعت ہی نماز پڑھے گا۔ اسی طرح جب سفر سے واپسی ہو تو جب تک بستی کے اندر داخل نہیں ہوگا وہاں تک قصر کرے گا۔ لہذا کوئی آدمی ہائی وے پر پہنچ گیا یا کوسمبا پہنچ گیا اور اس نے وہاں پر 4 رکعت والی نماز پڑھی، حالانکہ وہ گھر پر پہنچ جاتا تب بھی نماز کا وقت باقی رہتا، لیکن چونکہ ابھی بستی میں داخل نہیں ہوا ہے لہذا وہ 2 رکعت ہی پڑھے گا۔ قضا نماز سے متعلق بھی سوال کیا جاتا ہے کہ سفر کے اندر کوئی نماز قضا ہو گئی تو اگر وہ سفر کے اندر قضا ہو گئی اور اس کا وقت بھی سفر ہی میں پورا ہو گیا تو ایسی صورت کے اندر گھر پر آ کر 2 رکعت ہی قضا کرنی ہے۔ سفر میں چونکہ 2 رکعت واجب تھی تو اس لیے یہاں پر بھی 2 رکعت پڑھے گا، اور یہاں کی کوئی نماز قضا اس کے ذمہ باقی تھی اور اس کو سفر میں پڑھنا چاہتا ہے تو ایسی صورت میں 4 ہی پڑھے گا، اس لیے کہ جو اس پر واجب تھی وہ 4 رکعت تھی۔ گویا آخری وقت کا اعتبار ہوتا ہے کہ وہ نماز کے آخر وقت میں مسافر ہے یا مقیم ہے، گھر پر ہے۔ اگر نماز کے آخر وقت میں وہ مسافر ہے تو ایسی صورت میں گھر پر آ کر بھی وہ 2 رکعت ہی پڑھے گا، اور اگر نماز کے آخر وقت میں وہ گھر پر آ گیا ہے تو ایسی صورت کے اندر اب گھر پر آ کر اس کو 4 رکعت ہی پڑھنی پڑے گی، چاہے وہ آ کر فوراً ادا نماز پڑھے یا پھر وقت نکل جائے اور دوسرے کسی وقت میں پڑھے، تب بھی چونکہ آخر وقت میں وہ گھر پر پہنچ گیا تھا لہذا 4 رکعت پڑھے گا۔ سفر ہی سے متعلق ایک مسئلہ ہمارے تبلیغی بھائیوں کو پیش آتا ہے کہ جب کسی علاقے کے اندر جاتے ہیں تو وہ ایک حلقہ ایک علاقہ اسی میں کام کرنا ہوتا ہے، تو اب بہت سے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ پورا علاقہ ایک ہے لہذا ہم یہاں مقیم ہو گئے ہیں، پوری نماز پڑھنی ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر وہ بستیاں الگ الگ ہوں، چاہے علاقہ ایک ہے، جیسے ہمارے یہاں ایک پانولی حلقہ ہے لیکن بستیاں سب الگ الگ ہیں، تو ایسی صورت کے اندر اگر کسی ایک ہی بستی میں یا ایک ہی شہر میں 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت ہو تو پھر پوری نماز پڑھیں گے، اور اگر 5 دن ایک بستی میں 5 دن دوسری بستی میں تو ایسی صورت میں قصر کرنا پڑے گا، پوری نماز نہیں پڑھیں گے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ قومہ جلسہ وغیرہ جو ارکان ہیں تو ان میں دعاؤں کا ہے کہ کوئی آدمی ان میں دعا پڑھ سکتا ہے یا نہیں، تو فرض نماز ہو یا نفل نماز ہو ایسی کوئی تخصیص نہیں ہے کہ نوافل ہی کے اندر پڑھے، بلکہ فرض میں بھی پڑھ سکتا ہے اور نوافل میں بھی پڑھ سکتا ہے۔ البتہ امام ہے تو فقہا نے لکھا کہ ضعفاء اور کمزوروں کی رعایت میں دعا نہ پڑھے، البتہ صرف اللہم اغفر لی کہہ دے جلسے کے اندر، پوری دعا نہ پڑھے اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی واہدنی وارزقنی، یہ پوری دعا نہ پڑھے بلکہ صرف اللہم اغفر لی کہہ دے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تعدیل ارکان جو واجب ہے وہ بھی اس ضمن کے اندر ادا ہو جائے گا، اور اگر مقتدی ہے تو ایسی صورت میں وہ تو امام کے پیچھے اگر وقت ہو تو پوری دعا بھی پڑھے اور پڑھنی بھی چاہیے۔ اسی طرح قوما کے اندر ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یہ جو پورا پڑھا جاتا ہے تو اس کو بھی پڑھنا چاہیے مقتدی حضرات کو۔
اس لیے کہ اس کا بڑا ثواب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک صحابی نے قوما میں یہ دعا پڑھی، ذرا زور سے حضور اللہ کے رسول نے اس کو سن لیا، تو نماز کے بعد پوچھا کہ یہ دعا کس نے پڑھی؟ تو ان صحابی نے جواب دیا کہ میں نے پڑھی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 30 سے زائد ملائکہ تمہارے ان کلمات پر ثواب لکھنے کے لیے دوڑ رہے تھے، تو گیا بڑے ثواب کی چیز ہے، تو اس لیے اس کو پڑھنا چاہیے۔ اور اگر نوافل علیحدہ پڑھ رہے ہوں، تنہا نماز پڑھ رہے ہوں، تو ایسی صورت میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، آدمی دعائیں پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ رکوع سجدے کے اندر دعائیں مانگ سکتے ہیں، تو ایک تو وہ دعائیں ہیں جو آخرت سے متعلق ہیں اور جو قرآن اور احادیث کے اندر موجود ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین وغیرہ، تو وہ تو مانگ ہی سکتے ہیں۔ البتہ جو امور دنیا سے متعلق دعائیں، جو رزق سے متعلق، اسی طرح کھانے پینے وغیرہ سے متعلق، تو ایسی صورت میں وہ دعائیں مانگنا جائز نہیں ہے۔ اگر دنیاوی امور سے متعلق دعائیں نماز کے اندر مانگیں گے تو اس صورت میں نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی طرح غیر عربی زبان میں دعائیں مانگنا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم گجراتی زبان میں یا اردو زبان میں دعا مانگ سکتے ہیں یا نہیں، تو اس کو مکروہ لکھا ہے، چاہے امور آخرت سے متعلق۔ آپ یہ کہیں اردو زبان میں کہ اللہ میری مغفرت کر دے، تو یہ آخرت سے متعلق دعا ہے، لیکن عربی زبان کے علاوہ میں ہے، اس لیے اس کو مکروہ لکھا ہے۔ بعضوں نے مکروہ تحریمی لکھا ہے، بعضوں نے مکروہ تنزیہی لکھا ہے، لہذا عربی ہی میں دعا مانگنی چاہیے، عربی کے علاوہ دوسری زبان میں دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ